الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. حمد و ثنا خالق کائنات رب دو جہاں کے لیے، درود و سلام آقائے دو جہاں رحمت کائنات فخر موجودات، امام الانبیاء خاتم الانبیاء محبوب خدا محبوب کبریا شہنشاہ دو جہاں سید الاولین والآخرین طٰہٰ و یاسین رحمۃ للعالمین شفیع المذنبین ساقی کوثر شافع محشر جناب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قابل قدر بزرگان محترم عزیزان گرامی، ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما ہیں. آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، سوال کیا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں جو نماز سے، روزے سے اور صدقے سے بھی افضل ہو؟ کبھی کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض چیزوں کی اہمیت بتانے کے لیے صحابہ کرام سے خود سوال کیا کرتے، اور یہ دیکھا کرتے کہ سامنے والے کے دل میں علم قرآن، علم حدیث، احکام شریعت کو حاصل کرنے کا کتنا جذبہ ہے، کتنی رغبت ہے، کتنا شوق ہے. چنانچہ حضرات صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں وہ چیز بتا دیجئے جو نماز سے بھی، روزے سے بھی اور صدقے سے بھی افضل ہے. اس روایت کے راوی حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیم هذه الامہ کا لقب عطا فرمایا
کہ میری امت کا، اس امت کا حکیم، حکمت و دانائی والا حضرت ابو درداء ہیں۔ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں حضرت ابو درداء۔ علم دین، علم قرآن، احکام شرع کو حاصل کرنے کا بہت شوق رکھتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے اصحاب، تم نماز پڑھتے ہو، تم روزے رکھتے ہو، تم صدقے بھی دیتے ہو۔ نماز یہ بہت بڑی فضیلت ہے اس کی۔ جہاں نماز کے فضائل بیان کیے، وہیں پر نماز کے مسائل بھی ہیں۔ جہاں مجھے نماز پڑھنی ہے، وہیں پر اس کے مسائل سے واقفیت بھی ضروری ہے۔ اب کسی بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز میں میرا ایک سجدہ چھوٹ گیا، غلطی سے میں نے ایک سجدہ چھوڑ دیا، غلطی سے میں نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، تو میری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ سجدہ چھوٹ جائے، رکوع چھوٹ جائے، مجھے کیا کرنا ہے؟ سورہ فاتحہ چھوٹ جائے، کوئی سورت چھوٹ جائے، مجھے کیا کرنا ہے؟ یہ بہت ہی ضروری چیز ہے۔ جہاں نماز میں کوئی فرض چھوٹ جائے، سجدہ یہ فرض ہے، رکوع یہ فرض ہے، جہاں سجدہ چھوٹ جائے، رکوع چھوٹ جائے اور آخر تک بھی اس کو شامل نہیں کیا، آخر تک بھی اس سجدے کی تکمیل نہیں کی، مثال کے طور پر پہلی رکعت میں ایک سجدہ چھوٹ گیا، پتہ نہیں چلا، دوسری رکعت میں یاد آ گیا تو کہتے ہیں کہ 2 سجدے کے ساتھ تیسرے سجدے کو بھی ملا لو، اور آخر میں پھر سجدہ سہو کر لو۔ اب اگر یاد ہی نہ آئے یا یاد آئے تو پتہ ہی نہیں کہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، کیا کرنا ہے، تو اب اس کی نماز ہوگی؟ نماز نہیں ہوگی۔ اور یہ عذر قابل قبول نہیں ہے کہ کسی بندے کو اس بات کا علم نہ ہو کہ میرا سجدہ چھوٹ گیا، تو اب مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے معلوم نہیں تھا، میں نے ویسے ہی نماز پوری کر لی، ویسے ہی نماز مکمل کر لی، تو میری نماز تو ہو جانی چاہیے، کیونکہ مجھے وہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، میں کوئی امام صاحب نہیں ہوں، میں کوئی مدرسے کا پڑھا لکھا آدمی نہیں ہوں کہ مجھے یہ باریک مسئلہ بھی معلوم ہو۔ لہذا اللہ کی طرف سے میرے لیے ڈسکاؤنٹ ہونا چاہیے، اور اللہ کی طرف سے میرے لیے چھوٹ ہونی چاہیے کہ اس بندے کو اس مسئلے کا علم نہیں تھا، لہذا اس نے ایک سجدے کو غلطی سے چھوڑ دیا اور ویسے ہی نماز مکمل کر لی، تو اس کی نماز قبول کر لینی جانی چاہیے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ملک کے اندر NRC اور CAA کا قانون بن رہا ہے، اور غلطی سے میرے ابا نے جب میرا ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ بنایا تھا، یا میری ماں نے جب آدھار کارڈ میں میرا نام لکھوایا تھا، تو اسپیلنگ کی یہ غلطی تھی
یہ غلطی ان کی تھی، مجھے معلوم نہیں، میں اب کیا کر سکتا ہوں، میں اس کو درست نہیں کراؤں گا۔ کیا حکومت والے، گورنمنٹ والے اور حکومت کی پولیس یہ عذر قبول کر لے گی کہ جاؤ تمہاری غلطی نہیں ہے، تمہاری امی کی غلطی تھی کہ آدھار کارڈ میں تمہارا نام غلط لکھوا دیا تھا، تمہارے ابا کی غلطی تھی کہ اس نے ڈیٹ آف برتھ بناتے وقت تمہارا نام غلط لکھ دیا تھا؟ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ بلکہ گورنمنٹ نے اور حکومت وقت نے جو قانون لاگو کیا ہے اور جو قانون انہوں نے بنایا ہے، اس قانون پر سے گزرنا پڑے گا۔ ڈیٹ آف برتھ غلط بنا دیا گیا تھا، جاؤ اس کی تصحیح کرو، اس کو درست کرو، اس کو ٹھیک کرو، اس کے پیچھے پیسے خرچ کرو۔ آدھار کارڈ غلط بنوا دیا گیا تھا، اس کو درست کریں، اپنے کاغذات درست کریں۔ جب دنیا کی حکومت، دنیا کی پولیس، دنیا والے ایک غلطی کو مان نہیں سکتے بلکہ ان کے بنائے ہوئے قانون سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ عذر قبول نہیں ہوگی کہ مجھے کیا پتہ، وہ تو میرے ابا نے کیا تھا، تو یہ عذر قبول نہیں ہوگی کہ میرے ابا نے مدرسے میں نہیں ڈالا تھا، یہ عذر قبول نہیں ہوگی کہ مجھے کسی نے سکھایا نہیں تھا، بلکہ جس طرح خود پیسے خرچ کرتے ہیں کاغذ بنانے کے لیے، آدھار کارڈ درست کرنے کے لیے، ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ درست کرنے کے لیے، ایسے ہی خود سے یہ بھی جاننا ہوگا کہ نماز کے اندر ایک سجدہ چھوٹ جائے تو وہ باپ کی غلطی نہیں ہے، بچے کی غلطی ہے، اس لیے کہ بچے نے ہوش سنبھالنے کے بعد سیکھا کیوں نہیں، ضروری تھا۔ تو اللہ کیسے مان لے گا کہ تمہیں اس بات کا علم نہیں تھا لہذا ایک سجدہ چھوڑ دیا یا پھر کوئی واجب رکن چھوڑ دیا اور تمہیں اس کا علم نہیں تھا لہذا یہ عذر قبول ہو جانی چاہیے؟ نہیں، بلکہ اللہ نے وقت دیا، موقع دیا، زندگی دی، تمہیں سیکھنا چاہیے تھا۔ اب اللہ کا بنایا ہوا قانون، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی شریعت کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے کوئی فرض اگر نماز میں آگے پیچھے ہو جائے، مثال کے طور پر پہلی رکعت میں 2 سجدے، وہ تو ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، تو ایک سجدہ اگر اس میں سے چھوٹ جائے، دوسری رکعت میں یا تیسری رکعت میں یاد آئے، تو کہتے ہیں کہ دوسری رکعت کے 2 سجدے میں کرنے کے بعد تیسرے سجدے کو بھی وہاں پر ملا لو۔ اب یہ فرض میں کیا ہو گیا؟ آگے پیچھے ہو گیا، تقدیم و تاخیر ہو گئی، تو کہتے ہیں کہ اب اس کا ازالہ، فائن بھرنا ہے، جرم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح جرم ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو فائن بھرتے ہو، ایسے ہی نماز میں کوئی غلطی ہو جائے، فرائض میں یا واجبات میں اگر تاخیر ہو جائے، فرائض کے اندر تقدیم و تاخیر ہو جائے تو کہتے اس کو ادا بھی کرنا ہے اور فائن بھی بھرنا ہے۔ مثال کے طور پر بجلی بل ہے، کرنٹ کی بل، کسی نے تاخیر سے کرنٹ کی بل ادا کی تو جو اصل بل ہے وہ بھی ادا کرنا پڑتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکس، جرم کے بدلے میں جو فائن لگاتے ہیں تاخیر کی، اس کو بھی ادا کرنا پڑتا ہے، پڑتا نہیں پڑتا؟ تو کہتے ہیں فرض میں رکن چھوٹ جائے تو اسی فرض کے اندر یاد آ جائے تو آگے پیچھے کر کے جہاں بھی ہے اس کو ایڈ کرنا ہے۔ سجدہ چھوٹ جائے تو جب دوسرے سجدے کا موقع آئے وہاں پر ایڈ کر لو۔ اور پھر کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں کہ اس کے بعد سجدہ سہو بھی کرنا ہے، یہ ہے فائن۔ اب اگر کوئی واجب چھوٹ جائے، یعنی واجب چھوڑ ہی دیا، اخیر نماز تک اگر یاد آ گیا کہ میری ایک واجب چیز چھوٹ گئی ہے، تو کہتے ہیں
کہ وہاں صرف سجدہ سہو کر لو ادا ہو جائے گا، صرف سجدہ سہو۔ مثال کے طور پر وتر کی 3 رکعت پڑھ رہے تھے، اب دعائے قنوت پڑھنا بھول گئے، سورہ فاتحہ پڑھی، سورت ملائی، ڈائریکٹ رکوع میں چلے گئے، تو کہتے ہیں یہ دعائے قنوت کا پڑھنا واجب تھا، نہیں پڑھا، رکوع میں چلا گیا، تو اب کہتے ہیں کہ سجدہ سہو کرے گا۔ اگر اخیر تک بھی یاد نہیں آیا کہ میری ایک واجب چھوٹ گئی ہے، تو کہتے ہیں نماز کے بعد اس نماز کو لوٹانا پڑے گا۔ فرض چھوٹ جائے، اس نماز کے اندر اس کو شامل نہیں کیا، ادا نہیں کیا، تو کہتے ہیں کہ جب بھی نماز لوٹانا پڑے گا۔ واجب چھوٹ جائے اور آخر تک سجدہ سہو بھی نہیں کیا بلکہ بھول گیا، نماز پڑھ لی، سلام پھیر دیے دونوں اور وقت ختم ہو گیا، مثال کے طور پر دونوں سلام پھیر دیا، اب تک یاد نہیں آیا، کسی کے یاد دلانے سے یاد آ رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ اب وہ نماز لوٹانی پڑے گی، دوبارہ نماز پڑھو۔ تو یہ نماز کے ساتھ مسائل ہیں، جس طرح نماز کی فضیلتیں ہیں ایسے ہی نماز کے مسائل بھی ہیں، انہیں بھی جاننا ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے اصحاب، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاؤں جو نماز سے بھی افضل ہے؟ سبحان اللہ، کیا بڑی چیز ہوگی وہ، نماز سے بھی افضل، نماز سے بھی زیادہ ثواب، اور پھر آگے سنو، روزے سے بھی زیادہ ثواب، اور پھر سنو، کہتے ہیں کہ صدقے سے بھی زیادہ ثواب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھا کرتے تھے کہ دیکھیں ان کے اندر شوق کتنا ہے، جذبہ کتنا ہے، پھر بتاتے تھے کہ ہاں یہ چیز ہے، ایسے ہی ڈائریکٹ نہیں بتاتے۔ اگر ڈائریکٹ بتاتے تو اس چیز کی اہمیت نہیں معلوم ہوتی۔ جو چیز محنتوں کے بعد حاصل ہوتی ہے، مشقتوں کے بعد حاصل ہوتی ہے، اس چیز کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور جو چیز بغیر محنت کے، بغیر مشقت کے مل جائے، اس چیز کی اہمیت انسانوں کے پاس نہیں ہوتی۔ روزے کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب میں برکت عطا فرما، ہمیں اتنی زندگی عطا فرما کہ رجب کا مہینہ مکمل ملے اور پھر شعبان کا مہینہ بھی ملے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب رجب کا چاند نظر آتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز اور روزے میں کثرت شروع کر دیتے، یعنی رمضان کی تیاری آپ رجب سے ہی فرمانا شروع کر دیتے، اور اپنی امت کو بھی تعلیم دیتے کہ اے میری امت، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگو کہ اللہ رجب میں برکت عطا فرما، شعبان میں بھی برکت عطا فرما، کیونکہ رجب اور شعبان اس میں روزوں کا ثواب زیادہ، نمازوں کا ثواب زیادہ، ذکر اللہ کا ثواب زیادہ، قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب زیادہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے روزے رکھا کرتے رجب میں اور شعبان میں، اور رمضان کی تیاری کے لیے اپنی امت کو تعلیم بھی دی، ترغیب بھی دی کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ اب رمضان ہمارے سامنے آ رہا ہے، جس طرح شادی کے موقع پر 4 مہینے 6 مہینے سے تیاریاں شروع کر دی جاتی ہیں، تو تمہارے سامنے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، ایک مقدس اور بابرکت ترین مہینہ آ رہا ہے۔ جس طرح شادی کا عمل ایک خوشی کا عمل ہوتا ہے، اسی طرح یہ تمام مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے۔
تو اس رمضان کا مہینہ جس کو سردار کہا گیا، اس کی تیاری کے لیے تم نے کیا کیا انتظامات کر رکھے ہیں؟ شادی جو کہ انتہائی خوشی کا موقع ہے، اس کے لیے انسان بے شمار تیاریاں کرتا ہے، بے شمار انتظامات کرتا ہے، تو رمضان کا مہینہ جس کا بہت زیادہ تعلق رمضان اور قرآن کا، جس کا بہت زیادہ تعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عبادات سے رمضان میں ہوا کرتا تھا، تو ان کی امت کا کیا اسی طرح تعلق رمضان میں عبادت سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہلے سے ہی یہ بات بار بار ذہن میں ڈالتے کہ دیکھو رمضان آ رہا ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ جب ایک بات بار بار کہی جائے گی تو وہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہے، اس کے لیے انسان تیاریاں شروع کر دیتا ہے، اس کے لیے انسان انتظامات شروع کر دیتا ہے۔ روزوں کی فضیلت الگ ہے، فرض روزوں کے الگ فضائل، نفل روزوں کے الگ فضائل، پھر کچھ روزے وہ ہیں جن کی فضیلتیں الگ بیان فرمائی۔ مثال کے طور پر شب برات کے موقع سے روزہ، یعنی 15ویں شعبان کا روزہ، اس کی الگ فضیلت حدیث کے اندر موجود ہے۔ 9 اور 10ویں محرم کا، 10ویں یا پھر 11ویں محرم کا، 9 اور 10ویں 2 روزے ہیں محرم میں، جس کی الگ فضیلت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ اور پھر ذی الحجہ کی 9 تاریخ کا روزہ، یعنی عرفہ کا روزہ، اس کی الگ فضیلت بیان فرمائی۔ اور پھر ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے پہلے کے روزے، اس کی الگ فضیلت ارشاد فرمائی۔ تو فرض روزوں کے الگ فضیلت، نفل روزوں میں پھر کچھ خاص روزے وہ ہیں جن کی الگ فضیلت ہے، اور پیر اور جمعرات کا روزہ، اس کی پھر الگ فضیلت ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اعمال پیر اور جمعرات کے موقع سے اللہ کے بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام بھی اس کی زیارت فرماتے ہیں۔ یوں تو ہمارا ہر عمل، ہر فعل، ہر کام، ہر چیز اللہ دیکھ رہے ہیں، ہمارے دل میں کیا گزر رہا ہے، دل میں ابھی کیا خیال ہے، ہم یہاں مسجد میں بیٹھے بیٹھے کیا سوچ رہے ہیں، اللہ اس کا بھی علم رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کا نظام قدرت ہے کہ پیر اور جمعرات کو اعمال نامہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی لیے پیر اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی تاکید فرمائی، امت کو تعلیم دی کہ پیر اور جمعرات کا روزہ یہ مستحب ہے، اگر کوئی رکھنا چاہے تو بہت زیادہ ثواب اور فضیلت کا باعث ہے۔ اور اسی طریقے سے ہر مہینے کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15ویں تاریخ کا روزہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے، جس کو ایام 20 کے روزے کہے جاتے ہیں۔ ہاں، کچھ دن وہ ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ یوں تو سال بھر آپ روزے رکھ سکتے ہیں، رمضان کے مہینے کے روزے یہ تو مومنین مسلمانوں پر فرض ہے ہی، بغیر عذر شرعی کے چھوڑ نہیں سکتے۔ رمضان کے روزے جس پر فرض ہے ان کو رکھنا ہے، اور جس کے پاس عذر ہے
تو اس کے لیے تو عذر ہے، لیکن رمضان کے روزے جس پر فرض ہیں اس کو تو رکھنا ہے ہی۔ یوں سال بھر روزے رکھ سکتے ہیں، نفل روزے۔ ہاں کچھ دن ایسے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن روزہ نہیں رکھنا ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، نہیں رکھ سکتے۔ معلوم ہے وہ کون سے دن؟ سنے ہیں کبھی؟ بتا دوں؟ بتانا یا آئندہ جمعہ بتاؤں؟ ہاں آج ہی بتا دوں؟ چلو بتا دیتا ہوں۔ وہ کون سے دن ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ روزہ نہیں رکھنا، رکھے تو حرام ہو جائے گا۔ روزہ یہ ثواب کی چیز ہے، فضیلت کا باعث ہے، سجدے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اب کوئی انسان رات بھر 100 رکعت نفل نماز پڑھے، بہت اچھی بات ہے، اللہ کو سجدے بہت پسند ہے کہ نہیں پسند؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے واسجد، تم سجدے کرو، اللہ کو بہت پسند سجدے۔ اب ہم نے کیا کیا؟ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے، ہم نے سوچا اللہ کو سجدے بہت پسند، آج مغرب کی نماز 4 رکعت پڑھ لیں گے، دو سجدے زیادہ ہو جائیں گے، اس لیے کہ اللہ کو سجدے بہت پسند۔ ہوگا ثواب ملے گا؟ نہیں، گناہ ہو جائے گا، نافرمانی ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا 3 رکعت پڑھنے تو 3 ہی پڑھنے، اللہ نے کہا فجر میں 2 رکعت پڑھنے تو 2 ہی پڑھنے۔ اب کوئی یہ سوچے نماز پڑھنا بہت زیادہ ثواب کی چیز ہے، میں 2 نہیں، آج فجر کی نماز 6 رکعت پڑھوں گا، 2 رکعت سنت پڑھوں گا، 4 رکعت فرض پڑھوں گا، ہوگی نماز نہیں ہوگی، بلکہ نافرمانی ہو جائے گی، الٹا گناہ ہو جائے گا۔ اللہ کہے سجدے کرو تو سجدے کرنا ثواب ہے، اللہ کہے اب اس سے بڑھ کر سجدے نہ کرو تو سجدے اب نہ کرنا ثواب ہے۔ فجر میں کہا 4 سجدے ہوں گے، فجر میں فرض نماز میں، فجر کی فرض میں 4 سجدے ہوں گے، پہلی رکعت میں 2 سجدے، پھر دوسری رکعت میں 2 سجدے، یہ 4 سجدے ہو گئے۔ مجھے شوق ہوا کہ چلو نماز ثواب کی چیز ہے، سجدے اللہ کو بہت پسند ہیں، آج میں 4 نہیں بلکہ آج فجر کی نماز میں 6 سجدے کرتے ہیں، ثواب نہیں بلکہ نافرمانی ہو جائے گی۔ تو ایسے ہی اللہ نے کہا کہ روزے یہ ثواب کی چیز ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں وہ تو رکھنا ہے ہی، جو بغیر عذر کے روزے نہیں رکھتے وہ اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، وہ اپنی آخرت برباد کر رہے ہیں۔ اسی لیے رمضان کا روزہ بغیر عذر کے کبھی نہیں چھوڑنا جس پر فرض ہے۔ اور دوسری بات، سال بھر روزے رکھ سکتے ہیں، نفل روزے، رمضان کو چھوڑ کر، وہ تو فرض ہے، اس کے بعد سال بھر نفل روزے رکھ سکتے، لیکن کن دنوں میں نہیں رکھنا ہے؟ رکھے تو ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ہوگا، نافرمانی ہو جائے گی۔ فرمایا عید کا دن، عید الفطر کے دن کوئی چاہے نہیں، ارے 30 روزے رکھ لیا اور ایک رکھ لیتا ہوں، نفل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ نفل ہو جائے گا۔ کوئی منت مان لے کہ میں عید الفطر کے دن روزہ رکھوں گا، درست نہیں ہے ایسی منت ماننا، اگر مان لے تو اس منت کو پورا بھی نہیں کرنا بلکہ اس کا کفارہ ادا کرنا۔ اسی طریقے سے بقرعید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے، اللہ نے فرمایا آج تمہاری مہمانداری ہے، میں میزبان ہوں، تم میرے مہمان ہو، خوب کھاؤ۔ عید کے دن، بقرعید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ ہاں وہ الگ چیز ہے کہ اپنے جانور کو ذبح کرنے کے بعد اس کے گوشت سے ناشتہ کریں، وہ ایک سنت کی چیز ہے، اگر میسر ہو گیا تو، نہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن اس دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اور بقرعید کے بعد پھر 3 دن، ایک تو بقرعید کا دن، اس کے بعد تکبیر تشریق جو پڑھتے ہیں وہ 3 دن، تو کل کتنے ہو گئے؟ 5 دن، 2 عید کے دن، عید الفطر اور بقرعید 2 دن ہو گیا، بقرعید کے بعد پھر 3 دن، یعنی بقرعید کے بعد والا دوسرا، تیسرا اور چوتھا دن نہیں رکھ سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے، حرام ہے، رکھے تو گنہگار ہو جائے گا۔
تو روزے اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اب آ جائیے صدقے پر۔ صدقے یہ بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں، مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ ایک چیز ہے زکوٰۃ، وہ تو جو مالدار ہے اس کے اوپر فرض ہے، اور جو مالدار نہیں ہے اس کے علاوہ لوگ کیا کریں؟ مصیبتوں پر، بیماریوں پر، پریشانیوں کے موقع پر، یا پھر اس سے پہلے ہی ہم خوشحال ہیں لیکن صدقے نکالتے رہیں کہ یا اللہ مصیبتوں سے محفوظ فرما، بیماریوں سے حفاظت فرما، بلاؤں کو دور فرما۔ یہ نفلی صدقے کیا کرتے ہیں؟ بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں۔ کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، بیماری دور نہیں ہو رہی ہے، پریشانی دور نہیں ہو رہی ہے، فوراً اللہ کے راستے میں صدقے دو، کچھ خرچ کرو اللہ کے راستے میں، کسی غریب کو کچھ صدقہ کر دو، کسی مجبور کی دستگیری کر دو، کھانا کھلا دو بھوکے کو۔ اللہ تعالیٰ اس بلا کو، مصیبت کو، بیماری کو اس صدقے کے ذریعے سے ٹال دیتے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بات کہاں سے چلی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، اے میرے اصحاب، کیا ایسی چیز بتاؤں جو نماز سے بھی افضل ہے، جو روزے سے بھی افضل ہے، جو صدقے سے بھی افضل ہے؟ یاد آئی بات؟ یہیں سے چلا تھا نا کہ ایسی چیز بتاؤں جو نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل، صدقے سے بھی افضل۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور بتا دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کون سی چیز بتلائی؟ آئندہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے آئے گا، میں درخواست کروں گا کہ آپ لوگ جس طرح ابھی کتنی تعداد میں بیٹھے ہیں ایسے ہی شروع بیان میں آیا کیجیے، بہت سی باتیں آپ کو سننے کا موقع بھی ملے گا، عمل کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ وہ چیز اللہ کے رسول نے کیا فرمائی جو نماز سے بھی افضل، روزے سے بھی افضل، صدقے سے بھی افضل، اور اس کی تشریح کیا ہے، اس پوری تفصیلات کے ساتھ آئندہ جمعہ حاضر خدمت ہوں گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔